رب ذوالجلال نے کلمہ طیبہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تو نے اے مخاطب دیکھا نہیں کہ اللہ نے مثال کیسے دی ہے؟ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، پاک کلمہ کی مثال پاک درخت جیسی ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، وہ پاک درخت اس کی جڑیں تو زمین میں ہیں مگر اس کی ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ پاک درخت پھل کے لیے سالوں کا انتظار نہیں کرواتا، مہینوں کا انتظار بھی نہیں، ہفتوں اور گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں۔ وہ پاک کلمہ اور پاک درخت ہر سیکنڈ میں اپنا پھل عطا کرنے والا ہے۔ کیا ہے شجرہ طیبہ؟ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں۔ میں ہزارہا دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شجرہ طیبہ جو ہر سیکنڈ میں پھل دیتا ہے اور جس کی جڑیں زمین میں ہیں، ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں، اس شجرہ طیبہ کو ایک جہت سے اسلام کہا جاتا ہے اور دوسری جہت سے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ زمانے کی آندھیوں اور طوفانوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اہل سنت کے راستے کی رکاوٹ بن سکو۔ جس شجرہ طیبہ کی جڑیں زمین میں ہیں اور ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں، اس قد اور درخت کی بھلا پدیاں مقابلہ اس کا کیسے کر سکتی ہیں؟ آندھیاں اس سے کوئی بکھیڑا کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ مسلک، یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ ہے وہ انسان کی دولت اور عظیم سرمایہ کہ اگر عقیدہ غلط ہے، بندہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے معاذ اللہ، تو پھر 80 سال کا بھی ہے تو ایک نیکی کا، ایک عمل صالح کا اجر بھی اسے نہیں ملے گا۔ اور اگر وہ عقیدہ صحیحہ پر ہے، مسلک اہل سنت پر ہے، اصول اہل سنت کی شرائط وہ پوری کر رہا ہے، تو پھر نماز تو نماز رہی، روزہ تو روزہ رہا، حج تو حج رہا، زکوٰۃ تو زکوٰۃ رہی۔ عمل صالح کے اندر جب وہ مصروف ہے وہ تو عمل صالح رہا، رب کعبہ کی قسم۔ پھر اس کو تو یہ مقام مل جاتا ہے کہ اگر دین کا کام کر کر کے تھک کے سو جائے، اللہ اس کی سانس کو بھی تسبیح بنا دیتا ہے۔ وہ مستدرک للحاکم کی حدیث، لو ان رجلا سافن بین الرکن والمقام، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ شخص کعبے کے سامنے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان عمر بھر اس نے مصلی رکھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اعمال صالحہ کیے، لیکن جب موت آئی دخل النار، سیدھا جہنم میں گیا۔ کیا وجہ بنی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے عقیدے میں بگاڑ تھا، وہ سنی نہیں تھا، اس کے دل میں بغض آل نبی علیہ السلام تھا۔ نہ کلمے نے بچایا اسے، نہ کعبے نے بچایا اسے، نہ نماز نے اسے بچایا۔ ساری زندگی ویران ہو گئی، زندگی بھر کے اعمال صالحہ اسے پھل نہیں دے سکے۔ اور دوسری طرف اسی مستدرک میں ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، کہ رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، کہ رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سرکار چنتے تو پھر بھی کسی مومن کو تان کی گنجائش نہیں تھی، یہ تو انتخابی رب ذوالجلال کا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ان میں سے کسی پر تان کیا، قیامت کے دن اس سے پہلے بھی اس پہ لعنتیں ہیں ساری مخلوق کی،
اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ اگرچہ صدی پوری فرض پڑھتا رہا، اگرچہ 1.5 صدی عمر تھی نفل پڑھتا رہا، یہ قیامت کے دن اس کو عمل صالح کا پھل کیوں نہ ملا؟ کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ تھا، ایک کے عقیدے میں بغض اہل بیت تھا، دوسرے کے عقیدے میں بغض صحابہ تھا، دونوں کی زندگی کے اعمال صالحہ ان کو پھل نہیں دے سکے۔ اور تیسرا وہ خوش بخت ہے کہ جس کے سینہ بغض صحابہ سے بھی پاک ہے اور بغض اہل بیت سے بھی پاک ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ جب عمل صالح کرتا ہے پھر بھی پھل ملتا ہے، اور جب یہ اس صحت عقیدہ پر قائم رہ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کی سانس کو بھی تسبیح بنا دیتا ہے۔ یہ ہے سنی ہونا، کہ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ وہ شجرہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کے صرف سال ہی محفوظ نہیں ہوتے، ایک ایک سیکنڈ کو رب حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔